عزیز طلبہ، سبق ابوالقاسم زہراوی سبق نمبر 4 فرسٹ ایئر حمید عسکری کا لکھا ہوا یہ پیرا آپ اپنی کتاب سے دیکھ لیں گے۔ اسپین کے مشہور حکمران والا اور زہراوی کا لقب اور اس کے نام کا جز بن گیا۔ یہ حوالہ ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام سیاق و سباق جو اجمالی ہے۔ اس شخصی خاکے میں عہد اندلس کے عظیم ماہر طب اور جراح ابوالقاسم زہراوی کے کارنامے اجاگر کیے گئے ہیں۔ اسلامی اندلس کے عہد زرعی میں پیدا ہونے والے اس ماہر علم الجراحت نے قرطبہ میں تعلیم حاصل کر وہیں شاہی شفا خانے سے منسلک ہو گئے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ زہراوی نے تصریف نامی کتاب لکھی جو 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ اس کتاب نے صدیوں تک یورپ کی علمی فضاؤں پر راج کیا، یورپی یونیورسٹیوں کے طبی نصاب کا حصہ بنی رہی۔ زہراوی کے سادہ انداز بیاں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں لکھی گئی اس کتاب نے لاطینی، فرانسیسی اور دیگر زبانوں میں تراجم اور وضاحتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس تحریر کے ذریعے سے ایک عظیم مسلم سائنسدان کے کارناموں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ عبارت سبق کے آغاز سے لی گئی ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نے یورپ کے علمی محسن عظیم سائنسدان ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ ان کے نام کے ساتھ لفظ زہراوی کا لاحقہ کیوں لگا؟ وہ قرطبہ کے قریب الزہرا نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ شہر یا علاقہ کی نسبت سے وہ ابوالقاسم زہراوی کہلائے۔ یہ بالکل اس طرح جیسے دہلی میں پیدا ہونے والا دہلوی، لکھنؤ میں پیدا ہونے والا لکھنوی نیز اسی نسبت سے مختلف الفاظ ناموں کا حصہ بنتے رہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبدالرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا۔ ماضی کے اندلس اور آج کے اسپین میں عبدالرحمن الناصر کے دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ ان کے عہد میں جہاں دیگر ترقیاتی کام ہوئے وہاں ایک نئے محل کی تعمیر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ان کی سرکاری رہائش قرطبہ میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قرطبہ کی آبادی گنجان ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ملکہ زہرا کے نام سے موسوم محل قصر زہرا قرطبہ سے ذرا فاصلے پر تعمیر کرایا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد ریاست کے عہدیداروں اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکانات بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر آباد ہو گیا جسے الزہرا نام دیا گیا۔ حضور کا فرمان ہے، لوگ اپنے آقاؤں کے راستے پر چلتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم۔ ماضی کے حکمران اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ آج بھی امراء کی تقلید کی جاتی ہے۔ جب اندلس کے حکمران اور ریاست کے اعلیٰ عہدیدار قرطبہ سے الزہرا کی جانب منتقل ہو گئے تو عام لوگ بھی اسی روش پر چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا شہر آباد ہو گیا۔ یقیناً حکمرانوں کا مقصود بھی یہی ہوگا کہ نیا شہر بسایا جائے، پہلا قدم خود اٹھایا جائے۔ یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس کی جائے پیدائش بنا اور اسی شہر کی نسبت سے الزہراوی کا لقب ان کے نام کا جز بن گیا۔ ابوالقاسم زہراوی عبدالرحمن الناصر کے دور میں قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر نئے شہر الزہرا میں پیدا ہوئے۔ وہ وہیں پروان چڑھے۔ ان کے والدین نے انہیں جو نام دیا وہ ابوالقاسم خلف بن عباس تھا۔ الزہرا نامی شہر سے تعلق کی بنا پر ابوالقاسم زہراوی کہلائے۔ انہوں نے علم و فن کی دنیا میں وہ کمال حاصل کیا کہ یورپ میں علم الجراحت سرجری کے بانی قرار پائے۔ اہل یورپ نے اس فن میں جو کچھ حاصل کیا وہ اسی عظیم انسان کا عطیہ ہے۔ یورپ کی موجودہ تمام تر ترقی مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یورپ پر علمی احسان صرف سرجری کے علم تک محدود نہیں بلکہ مسلمانوں نے مغرب کو وہ اساس فراہم کیا جس پر اہل مغرب کے علم و فن اور سائنسی کمالات کی عمارت استوار ہے۔ زہراوی ان باعظمت شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے علمی فیض سے پوری یورپی ممالک بام عروج پر پہنچے ہیں۔ آج برطانیہ سرجری کے فن میں سر فہرست ہے تو یہ ابوالقاسم زہراوی کی مہربانی ہے اور دین ہے، جن کی کتاب تصریف نے علمی روشنی پھیلائی۔ ایسے لوگ
قوموں کی زندگی میں ہزاروں برس کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔